اذا اضفت الاسم الصحیح، وعلم کا مطلب یہ ہے جان لو، خوب اچھی طرح سمجھ لو، آئندہ اضافت کے، چونکہ مضاف الیہ کی بات چل رہی ہے، اضافت کی بات چل رہی ہے، تو اضافت سے متعلقہ انتہائی اہم اصول آگے آ رہے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لو، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اضافت کی بات چل رہی ہے تو اضافت ہی کے بارے میں، مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں ہی تفصیل اب شروع ہو گئی ہے، اصول اور قاعدے کچھ بیان کریں گے، سمجھے؟ وہ کیا؟ وعلم، خوب اچھی طرح سمجھ لو، انک اذا اضفت الاسم الصحیح، بات چل رہی تھی مضاف اور مضاف الیہ کی، تو اسی حوالے سے اب تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ یاد رکھنا، جب آپ کسی اسم صحیح کو، کسی صحیح اسم کو مضاف کریں، اول جاری مجرى صحیح، یا جاری مجرا صحیح کو مضاف کریں، جاری مجرا صحیح کسے بولتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، نحویوں کے ہاں صحیح وہ ہے جس کے آخر میں کوئی حرف علت نہ ہو، کیونکہ نحوی بحث کرتے ہیں اعراب سے، اور اعراب آتا ہے آخری حرف کے اوپر، اس لیے ان کے ہاں صحیح کی تعریف یہ ہوگی کہ جس کے آخر کے اندر کوئی حرف علت نہ ہو، جیسے اب آپ دیکھ لیں زیدن، اب زید جو ہے وہ صحیح ہے نحویوں کے ہاں، کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں آ رہا ہے دال، اور دال تو کوئی حرف علت نہیں ہے، تو صحیح، اگرچہ عین کلمے میں یا صرفی اس کو صحیح نہیں بولیں گے، نحوی اس کو کہیں گے زیدن صحیح ہے، کیوں؟ کیونکہ آخر میں حرف علت نہیں ہے، سمجھے؟ اور جاری مجرا صحیح کسے بولیں گے؟ جاری مجرا صحیح کا معنی یہ قائم مقام صحیح، اور قائم مقام صحیح اسے بولتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت تو آئے لیکن اس کا ما قبل مکسور ہو، آخر میں حرف علت آئے اور اس کا ما قبل ساکن ہو، وہ قائم مقام صحیح بن جائے گا۔ قائم مقام صحیح کیوں کہتے ہیں؟ وہ صحیح تو ہو نہیں سکتا، جیسے دلون کے آخر میں حرف علت آ گیا تو صحیح تو نہ ہوا، لیکن چونکہ اس کا ماقبل ساکن ہے، تو جب آخر میں حرف علت آئے اور اس کا ماقبل ساکن ہونا، تو اس کو پڑھنا ایسے ہی آسان ہوتا ہے جیسے صحیح کو پڑھنا آسان ہوتا ہے، تو گویا یہ بھی قائم مقام صحیح کے بن گیا، یہ بھی صحیح کی طرح ہی ہے، صحیح تو نہیں ہے کیونکہ آخر میں حرف علت آ رہا ہے، سمجھے؟ لیکن یہ زیادہ بوجھل بھی نہیں ہے، صحیح کی طرح ہی آرام سے پڑھا جاتا ہے، تو گویا پھر قائم مقام صحیح کے بن جائے گا۔ تو اس لیے اصول یاد رکھنا، جب کوئی صحیح اسم مضاف ہو یا جاری مجرا یعنی قائم مقام صحیح اسم مضاف ہو، کس کی طرف مضاف ہو؟ یہ ہے متکلم کی طرف، مضاف اضافت کی بات چل رہی تھی نا، تو اصول بھی اضافت کے بارے میں، تو کوئی صحیح اسم یا قائم مقام اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہونا، تو پھر کسر آخرہ ہو، اس صورت میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس اسم کے آخر میں آپ نے کسرہ دے دینا ہے، یعنی اس میں صحیح کے آخر میں کسرہ، جس کی طرف یہ مضاف ہے، سمجھے؟ اس میں دو صورتیں جائز ہیں، یا کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں یا کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب مثال طور پر جی آواز آ رہی ہے؟ دوسری صورت کیا بتائی استاد جی؟ اسم کے آخر میں کسرہ دے دیتے ہیں پھر؟ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی اچھا، یہ تو ہم نے یہ بتلا دیا نا کہ اس صورت کے اندر جب کوئی صحیح اسم یا کوئی ایسا اسم جو جاری مجرا صحیح ہے، قائم مقام صحیح ہے، یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا نا، تو اس صحیح اسم یا قائم مقام صحیح کے آخر کے اندر ہم کیا کریں گے؟ کسرہ دے دیں گے۔
اب یہ مضاف ہے یا کی طرف، یا میں دو صورتیں جائز ہیں جو یا مضاف الیہ بن رہا ہے، اس کو ساکن بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر فتح بھی دے سکتے ہیں۔ مثال سے واضح ہوگا جی، جیسے مثال کے طور پر غلام، اب آپ مجھے بتائیں غلام صحیح ہے یا جاری مجرا صحیح ہے؟ جی یہ صحیح ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہو، کیونکہ آخر میں حرف علت نہیں ہے، سمجھے؟ اس کو مضاف کیا یا کی طرف، جب یا کی طرف غلامن تھا نا، غلامن، اس کو مضاف کیا یا کی طرف، جب یا کی طرف مضاف کیا تو اب یا چاہتا ہے میرے ماقبل کسرہ ہو، تو اس لیے وہ میم کو جو صحیح کا جو اس میں صحیح کا جو آخر تھا نا میم، اس کو کسرہ دے دیا یا کی مناسبت کی وجہ سے، یا چاہتا ہے میرے ماقبل کسرہ ہو، تو غلامن سے کیا بن گیا؟ غلامی۔ اب یہ اسم کے آخر میں تو کسرہ آ گیا یا کی مناسبت سے، یا کے اوپر کیا پڑھیں گے؟ یا پر دو اعراب ہیں، یا کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں غلامی، اور یا کے اوپر فتح بھی پڑھ سکتے ہیں غلامیہ۔ ساکن کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس سکون کے اندر ہی تخفیف ہے، یہ پڑھنا آسان ہے غلامی۔ پھر فتح کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے جتنی بھی حرکات ہیں ان میں سب سے خفیف حرکت فتح ہے، اس میں بھی خفت ہی ہے، لہٰذا اس پر فتح بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا کے ماقبل کسرہ ہی پڑھیں گے کیونکہ یا چاہتی ہے میرے ماقبل مکسور ہو، تو کیا پڑھیں گے؟ غلامی و غلامیہ۔ اب یہ دل ون، یہ جاری مجرا صحیح ہے کیونکہ آخر میں واو اور ماقبل ساکن، جب ماقبل ساکن آخر میں حرف علت، یہ جاری مجرا صحیح، قائم مقام صحیح ہو گیا۔ اس کو جب مضاف کیا یا کی طرف تو اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اس کا حکم بھی وہی ہے۔ وہ کیا کہ یا چاہتی ہے میرے ماقبل کسرہ ہو، تو دلون سے کیا بن جائے گا؟ دلوی۔ اب یا پر کیا پڑھیں گے؟ سکون بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ سکون میں خفت ہے، تخفیف ہے، ہلکا پن ہے، اور فتح بھی دے سکتے ہیں کیونکہ سب سے خفیف حرکت کیا ہے؟ فتح۔ دلوی، دلویہ، ضبیون، دلون بولتے ہیں ڈول کو، میرا ڈول، اور ضبیون بولتے ہیں ہرن کو، ضبیون۔ اب آخر میں یا اور ما قبل اس کا ساکن، لہذا جاری مجرا صحیح۔ اب اس کو مضاف کریں یا متکلم کی طرف تو ضبیون سے ضبیوی ہو گیا۔ اب یا چاہتی ہے میرے ماقبل کسرہ ہو تو کسرہ ضبیوی سے ضبی ہو گیا، ٹھیک ہے، ماقبل کسرہ بھی آ گیا، تو یا پر دونوں اعراب ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں، فتح بھی، ضبی، ضبیہ، دونوں صورتیں جائز ہیں، سمجھے؟ اب اضافت کی بحث چل رہی تھی، اضافت کے اعتبار سے پہلا اصول آ گیا جی، وہ کیا کہ اس میں صحیح کو، جاری مجرا صحیح کو یا متکلم کی طرف اگر مضاف کریں گے تو اس میں یہ تفصیل ہے جو آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، وَإِن كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ أَلِفًا، اگر کسی ایسے اسم کو یا کی طرف مضاف کریں، مضاف والی بات اس لیے کریں کیونکہ بحث ہی اضافت کی چل رہی ہے، سمجھے؟ تو مضاف کی اضافت کی مختلف صورتیں بیان کر رہے ہیں، ایک صورت تو پیچھے گزر چکی، دوسری صورت یہ آگے، وَإِن كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ أَلِفًا، اگر اسم کے آخر میں الف موجود ہے اور اس کو ہم نے مضاف کیا یا کی طرف، تو پھر تثبت، یہ جزا آ گئی ان کی۔ اگر اسم کے آخر میں الف ہے تو پھر کیا کریں گے؟ جزا کیا؟ شرط یہ ہے نا تثبت، یہ الف ثابت رہے گا، یعنی اس کو گرایا نہیں جائے گا الف کو، سمجھے؟ اب دیکھو عصا، آخر میں الف ہے یا نہیں ہے؟ اس کو ہم نے مضاف کیا کس کی طرف؟ یا کی طرف، تو کیا بن جائے گا؟ عصایا، الف کو باقی رکھا، ورحایا،
الف کو باقی رکھا، الف نہیں گرا. غلامانی تھا نا، دو غلام، اس کو ہم نے مضاف کیا یا کی طرف. اب اضافت کی وجہ سے ہم نے کل پڑھ لیا تھا نون گر جاتا ہے، کیا بن جائے گا؟ غلامایا. اب پھر الف آ گیا، غلامایا. یا کتابانی ہے نا، یہ زیادہ آسان مثال ہو جائے گی، کتابانی والی تسنیہ ہے، اس کو مضاف کریں یا کی طرف تو کتابانیہ. لیکن ہم نے کل پڑھ لیا تھا یہ جو نون تسنیہ اور جمع ہے یہ قائم مقام تنوین کے ہے. جب تنوین گر جاتی ہے اضافت کی وجہ سے تو قائم مقام تنوین بھی گر جائے گی. جیسے میں نے کل کہا تھا کہ جب خون کا نکلنا وضو کو توڑ دیتا ہے جو اصل ہے، تو تیمم کو بھی توڑے گا، کیونکہ یہ تو قائم مقام وضو کے ہے. تو جو چیز اصل کو ختم کر رہی ہے تو قائم مقام کو تو بطریقہ اولا ختم کرے گی. اسی طرح جب یہ اضافت تنوین کو ختم کر دیتی ہے تو نون تسنیہ نون جمع یہ تو قائم مقام تنوین کے ہے، یہ بھی ختم. غلامانی تھا، یا کی طرف مضاف کیا، غلامانیہ، اضافت کی وجہ سے نون گرا، غلامایا. اب آپ نے دیکھا آخر میں الف آ گیا اور اس کو مضاف کیا یا کی طرف تو غلامایا پڑھ سکتے ہیں. کتابانی تھا تو کتابایا. میری دو کتابیں، کتابایا. کتابانیہ غلط ہو جائے گا، اضافے سے نون گر جائے گا. اس الف کو باقی رکھیں گے، تثبتو کتابایا. الف کہیں نہیں جائے گا، یہ نہیں گرے گا. ٹھیک ہو گئی بات. خلافا للحذیل، یہ حذیل ایک عربوں کے ہاں قبیلہ تھا، اس نے مخالفت کی. یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ الف تثبتو نہیں بلکہ الف کو یا سے بدلا دیا جائے گا، الف باقی نہیں رہے گا. اگر اس کو ہم مضاف کریں گے یا کی طرف، جس اسم کے آخر میں الف ہے تو الف باقی نہیں رہے گا بلکہ یہ الف یا سے بدل جائے گا. عصا یا نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ عصیہ. سمجھے؟ تو اب یا چاہتی ہے میرے ماقبل کسرہ ہو تو عصیہ ورحیہ بن جائے گا. الف کو یا کو یا میں ادغام کر دو، دو حرف ایک جنس کے آگے، تو پھر یا کے ماقبل کسرہ دے دو کیونکہ یا چاہتی ہے میرے ماقبل کسرہ تو عصایا. عصایا الف کو یا کو یا میں ادغام، عصیہ یا چاہتی ہے میرے ماقبل کسرہ تو عصیہ. یہ کہتے ہیں حذیل. لیکن صحیح بات جو اکثر نحویوں کے ہاں ہے وہ پہلی ہی صورت ہے، عصایا کتابایا. یہ صورت زیادہ بہتر ہے. یہ دوسرا ضابطہ بھی گزر چکا، دوسری صورت گزر چکی اضافت کے حوالے سے. سمجھے؟ اگر کسی صحیح اسم کو یا جاری مجرا صحیح کو یا کی طرف مضاف کرے وہ بھی گزر چکا، اور اگر کسی اسم کے آخر میں الف ہو اور اس کو مضاف کیا جائے یا کی طرف یا متکلم کی طرف وہ بھی گزر چکا. اور تیسری صورت یہ آ گئی ہے وَإِن كَانَ آخِرُ الْإِسْمِيَّ أَن مَقْصُورًا مَا قَبْلَهَا، اگر کسی اسم کے آخر میں یا ہو اور اس کا ماقبل مقصور ہو، جیسے قاضی آخر میں یا ہے یا نہیں ہے، اس کے ماقبل مقصور ہے یا نہیں، کیا بنے قاضی. یہ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے جی؟ قاضی. جی پڑھا جی آپ وہ نے؟ اسم منقوص نام تھا اس کا شاید. منقوص، ماشاء اللہ منقوص. اچھا منقوص کا معنی ناقص ہو گیا نا، ناقص آپ نے صف میں بھی پڑھا تھا. ناقص اور منقوص کسے بولتے ہیں؟ جس کے آخر میں حرف علت آ جائے. منقوص یہ نا قاضی میں آخر میں یا آ گئی، اس کو جاری مجرا صحیح نہیں بولیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یا کے ماقبل ساکن نہیں ہے. ضبیون میں تو ساکن تھا، دلون میں ساکن تھا، یا اور واو کے ماقبل ساکن ہو تو وہ جاری مجرا صحیح ہے. اور قاضی میں یا کے ماقبل کسرہ ہے، یہ قائم مقام صحیح نہیں، یہ ناقص ہی رہے گا، یہ منقوص بن جائے گا. سمجھے؟ اس میں منقوص ہے. اب یہ قاضی آپ دیکھیں اس میں منقوص اسم وَإِن كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ يَاءً، اسم کے آخر میں یا آگے قاضی.
اور ماقبل اس کا مقصور ہے قاضی، دونوں چیزیں آ گئی ہیں. تو اب اس صورت کے اندر جزا کی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جب اس اسم منقوص کو مضاف کریں گے یا کی طرف، قاضی ہے نا، اس کو مضاف کیا یا کی طرف، یا آ گئی. کتنی یائیں اکٹھی ہو گئی؟ دو یائیں اکٹھی ہو گئی. تو دونوں یا ایک جنس کی ہیں، یہ قاضی والی یا، یہ بھی یا، اور متکلم والی یا، یہ بھی یا. تو یا کو یا میں ادغام کر دیا، یا کو یا میں ادغام کر دیا. دونوں ساکنہ پڑھ ہی نہیں سکتے، دونوں ساکنوں کا تلفظ ممکن ہی نہیں ہے. اس مجبوری کی وجہ سے ہم نے پھر کیا کیا؟ ادغام کرنے کے بعد یا کو کیا کر دیا؟ دوسری یا کو فتح دے دیا. فتح کیوں دیا؟ تو پڑھنا ممکن نہیں تھا. اچھا فتح جو دیا تو کسرہ ہی دے دیتے، ضمہ دے دیتے. وہ کیوں نہ دیا؟ کیونکہ سب سے خفیف حرکت اور ہلکی حرکت جو ہے وہ فتح ہے، اس لیے فتح دے، اس کو پڑھنا آسان ہے. تو کیا بن جائے گا؟ قاضی یا کی طرف مضاف کیا، دو یائیں آ گئی، قاضی اجتماعی. تو دو یائیں اکٹھی آ گئی، تو دو ایک جنس کے حرف اکٹھے ہو جائیں گے تو ادغام کر دیتے ہیں، اصول ہم نے پڑھا ہوا ہے. یا کو یا میں ادغام کیا، اب دونوں ساکن ہیں، پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے، تو دوسری یا کو فتح دے دو. سمجھے؟ کیوں؟ فتح سب سے خفیف حرکت. تو کیا بن جائے گا؟ قاضیہ. سمجھے؟ یہ کون سی صورت آ گئی؟ یہ تیسری صورت آ گئی. اسم کے آخر میں یا ہو، ماقبل اس کا مقصور ہو، تو پھر اس کو جب یا متکلم کی طرف مضاف کیا جائے. بحث اضافت کی چل رہی تھی نا، مضاف لے کی چل رہی تھی نا، یہ تیسری صورت اضافت کی آ گئی. جب ایسے اسم کو جس کے آخر میں یا ماقبل اس کا مقصور ہے، اس کو یا کی طرف مضام کیا، تو پھر کیا؟ ادغمت الیاء فی الیاء. اب تو یہ کر کہ یا کا یا میں ادغام کر دے، کیونکہ دونوں یا ایک ہی جنس کی ہیں. جب ایک جنس کے دو حروف اکٹھے ہو رہے ادغام کر دو. اچھا اب ادغام کر دیا، دونوں ہی ساکن ہیں، پڑھیں گے کیسے؟ تو پھر کیا کرو؟ وَفَتَحْتَ الْيَاءَ الثَّانِيَةَ، دوسری یا کو فتح دے دو. کیوں؟ کہ اللہ يلتقي الساکنان، تاکہ اجتماع ساکنین نہ ہو جائے، دو ساکن جمع نہ ہو جائیں، ان کا پڑھنا تو ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے دوسرے ساکن. اور فتح کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے خفیف حرکت ہے. مثال قاضی یا کی طرح مضاف کیا، قاضی یا کو یا میں ادغام کیا اور دوسری یا کو فتح دیا تاکہ اجتماعی ساکن ہے، کیونکہ وہ عربوں کے ہاں جائز نہیں ہے. تو کیا بن جائے گا؟ قاضیہ. تین صورتیں ہوگی اضافت کے حوالے سے. اسی طرح یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وَإِنْ كَانَ آخِرُهُ وَاوًا مَضْمُومًا، مضاف ایسا اسم ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس کے آخر میں واو ہو اور اس کا ماقبل مضموم ہو. کیونکہ واو ماقبل ضمہ کو، پہلے تو یا ماقبل مقصور تھی، کیونکہ یا اپنے ماقبل کسرے کو چاہتی ہے. اور اگر یوں ہو کہ ہم جس اسم کو مضاف کر رہے ہیں اس کے آخر میں واو ہو اور اس کا ماقبل مضموم ہو، اس کو جب ہم مضاف کریں گے کس کی طرف؟ یا کی طرف، تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ اب مثال مسلمون، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اب مسلمون، اب آپ دیکھیں اس کو مضاف کریں، یہ جو مذکر سالم ہے اس کو مضاف کریں یا کی طرف، تو مسلمون نایا ہو گیا. اور ابھی میں نے آپ کو بتلایا اضافت کی وجہ سے نون تسنیہ اور جمع گر جاتا ہے، تو نون گر گیا تو مسلمون نایا سے کیا بن جائے گا؟ مسلمویا. اب یہ مسلمو اسم کے آخر میں واو آ رہا ہے مسلمو، اور اس کے ماقبل مضموم آ رہا ہے، میم پہ پیش آ رہی مسلمو آ گیا. اب اس کو مضاف کیا یا کی طرف تو کیا بن جائے گا؟ مسلمویا. مسلمویا ہو گیا. اچھا اب کیا ہوا؟ اب ایک اصول، پکا اصول یاد رکھنا، اس اصول کو بولتے ہیں، صرف میں آپ نے پڑھ لیا، سید والا اصول. سید والا اصول کیا ہے؟ واو یا اکٹھے ہو جائیں. کیا کہا؟ کسی جگہ میں واو اور یا اکٹھے ہو جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو، چاہے پہلے واو ہو یا ہو، جو مرضی ہو، لیکن پہلا ساکن ہو اور واو اور یا اکٹھے ہو جائیں، تو پھر پکا اصول ہے سید والا قانون. ہو کیا ہے کہ ہم واو کو یا کریں گے.
جب واو کو یا کیا تو دو یائیں اکٹھی ہو گئیں، کیونکہ واو یا اکٹھے تھے نا، واو کو یا کر دیا تو یا جب دو یائیں اکٹھی ہو گئی تو یا کو یا میں ادغام کر دیا۔ اب یا چاہتی ہے میرے ماقبل کسرہ تو یا کے ماقبل کسرہ بھی دے دیا۔ اب دیکھیں مسلمون نایا تھا، اب مسلمون نایا سے اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، یا کی طرف مضاف کیا، مسلمون نایا سے مسلمو یا ہو گیا، مسلمو یا ہو گیا۔ تو اب کیا کیا ہم نے، واو یا اکٹھے ہو گئے اور پہلا ان میں سے ساکن ہے، تو پھر کیا اصول ہے، واو کو یا کرو تو مسلموئی یا ہو گیا۔ اب کتنی یا اکٹھی ہوگی؟ دو، تو دو یا اکٹھی ہوگی، دونوں ایک ہی جنس کی ہیں، تو پھر اصول کیا، ادغام کرو، ایک کو دوسرے میں ادغام کرو، تو یا کو یا میں ادغام کیا تو کیا بن جائے گا، مسلمویا، مسلمویا۔ اگلا سٹیپ کیا ہوا، مسلمویا، پھر جب ادغام کیا تو مسلمویا۔ اب یا چاہتی ہے میرے ماقبل کسرہ دو تو کیا دے دیا، مسلمیہ۔ سمجھے، اس کو بولتے ہیں سیدن والا قانون۔ سیدن والا قانون کیوں؟ کیونکہ سیدن اصل میں تھا سیدن، سید سید بولتے ہیں نا ہم، یہ اصل میں تھا سیدن۔ یا واو اکٹھے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ پہلا ان میں سے ساکن ہے، تو اب کیا کرو، واو کو یا کرو، کیونکہ واو نہیں یا ہونا ہے، دو یا اکٹھی ہوئی، یا کو یا میں ادغام کرو، یا چاہتی ہے میرے ماقبل کسرہ دو تو سیدن کسرہ بھی آ گیا۔ یہاں بھی تو واو یا اکٹھے ہیں، واو کو یا کو یا میں ادغام، یا چاہتی ہے میرے ماقبل کسرہ تو کسرہ دے دیا۔ اب آپ دیکھ لیں، وَإِذْ كَانَ آخِرُهُ وَاوًا مَضْمُومًا مَا قَبْلَهَا، کسی اسم کے آخر میں اگر واو ہو اور اس کا ماقبل مضموم ہو، جیسے مسلمو، آخر میں واو اور ماقبل مضموم، اب اگر اس کو مضاف کیا جائے کس کی طرف، یا متکلم کی طرف، تو کیا کریں گے، قلبتها یا ان، قلب مانا بدل دے، تو اس کو اس واو کو بدل دے یا کے ساتھ، کیونکہ اصول ہے واو یا اکٹھے، پہلا ساکن واو کو یا سے بدلتے ہیں، واو کو یا سے بدلتے تو کیا بن جائے گا، مسلمو یا سے مسلمویا، اور اس کے بعد دو یا اکٹھی ہو گئی تو وہ عامل تا کما عامل، پھر اب آگے وہی کام کر جو تو نے ابھی کیا۔ وہ کیا کیا تھا، دو یا اکٹھی، یا کو یا میں ادغام کرو، مسلمویا۔ اب یا چاہتی میرے ماقبل کسرہ تو کسرہ بھی دے دو، تو کیا بن جائے گا، مسلمیہ، جیسے قاضیہ، تقول جاءنی مسلمیہ۔ سمجھے، اس واو کو قلبتہا یا، قلب کا کیا معنی، بدل دے، دل کو دل کو بھی قلب بولتے ہیں نا، قلب کو قلب اسی لیے بولتے ہیں کہ وہ بھی بدلتا رہتا ہے، ابھی کچھ تھوڑی دیر بعد کچھ، تھوڑی دیر بعد کچھ، اس میں بڑی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ عربی میں ہر لفظ کی کوئی نہ کوئی وجہ اور نقطہ ہوتا ہے، بغیر وجہ نہیں۔ قلب کو قلب اسی لیے کہ اس کا معنی بدلنا، یہ بھی بدلتا رہتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کے اندر کبھی کچھ کبھی کچھ ہے۔ یہ بات بھی، چار صورتیں اضافت کے حوالے سے گزر چکی ہیں، پانچویں صورت بھی تو پیش آ سکتی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسماء ستہ کو ہم یا متکلم کی طرف مضاف کریں، تو اس کی کیا صورت بنے گی، کہتے وہ فی الاسماء الستۃ، اگلی صورت آ گئی، اسماء ستہ کو جب مضاف کریں یا متکلم کی طرف تو کیا پڑھیں گے، اخن تھا نا، اخن، ابن، ہمن، ہنن، فمن، ذو، یہ چھ اسماء ستہ کہلاتے ہیں، چھ ہیں اسی لیے نام اسماء ستہ ہے۔ ان کو جب مضاف کیا جائے گا یا کی طرف اخن کو تو کیا پڑھیں گے، اخی، ابی، حمی، حمن سے حمی، ہنن سے ہنی، فمن تھا، فمن میں اس کو پڑھیں گے فیا، ہونا فمیہ چاہیے تھا لیکن اکثر کے نزدیک فیا ہوگا، سمجھے، اور فمی یہ بعض لوگوں کے نزدیک ہے، فمن سے فمی یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن فیا یہ کیسے بن گیا، بات یہ ہے کہ یہ فمن منہ کو بولتے ہیں نا، اصل میں یہ فوہن تھا۔ سوال، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ فوہن تھا؟
یاد رکھیے گا کسی بھی اسم کی اصل پتہ لگانی ہونا تو اس کی جمع نکال لو یا اس کی تصغیر نکال لو. جمع میں اور تصغیر میں چیز جو اصل ہوتی ہے نا وہ ظاہر ہو جاتی ہے. تو فمن کی جمع جو آتی ہے وہ افواہن آتی ہے، افماہن نہیں آتی، افواہ. اب افواہ میں تو واو آ رہی ہے، معلوم ہوا اس کے اصل کے اندر واو کی میم نہیں تھی، اصل میں فوہن تھا. تو یہ میم کیسے آ گیا؟ پھر خلاف ضابطہ، خلاف قاعدہ، کوئی اصول کوئی قاعدہ نہیں، بس عربوں نے یہ کام کیا. سمجھو وہ اہل لسان ہیں، انہوں نے واو کو میم سے بدل دیا تو فمن ہو گیا. اب اس کو یا کی طرح مضاف، تو بعض لوگ کہتے ہیں فمی پڑھو، بعض کہتے ہیں نہیں، جب ہم مضاف کریں گے تو وہ اصل لوٹ آئے گا. اصل تو واو تھا نا، تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ فویا. واو آ گیا نا، اب پھر واو یا اکٹھے ہو گئے، پہلا ان میں سے ساکن ہے، سیدن والا قاعدہ ہے، واو کو یا کو یا میں ادغام، فویا. اب یا چاہتی میرے ماقبل کسرہ تو فیا، یہ بھی بات اکثر کے نزدیک یہ فیا ہے، بعضوں کے نزدیک فمی ہے. اور آخری اسماء ستہ میں ذو ہے، وذو لا یضاف الی مضمر اصلا. ذو کو اگر یائے متکلم کی طرف مضاف کریں تو کیا پڑھیں گے؟ کہتے ذو کے بارے میں اصول یاد رکھنا، ذو کبھی ضمیر کی طرف مضاف ہو ہی نہیں سکتا. وذو لا یضاف الی مضمر، آپ یائے متکلم کی بات کر رہے ہو، یا والی ضمیر وہ کسی بھی ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا، یا کی طرف بھی نہیں ہو سکتا. یہ پکا اصول ہے، کیونکہ ذو کو وضع ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نکرہ کی طرف مضاف ہو. اس میں تو ضمیریں تو معرفہ ہیں، اس کی طرف کبھی بھی مضاف نہیں ہو سکتا. وذو لا یضاف الی مضمر. اچھا یہ اصول بیان کیا، ذو کبھی بھی ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا. اس پر اشکال پیدا ہوا کہ وقول القائل، یہ شاعر کا جو یہ شعر ہے، اور شاعر بھی بڑے فصیح اور بلیغ ہیں، عرب شاعر ہیں جو پوری دنیا کو گونگا کہتے ہیں، عجمی کہتے ہیں. ان کے اس شعر کو ذرا دیکھ لیا جائے. انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووہ. اب یہ ذووہ ذو تھا اور یہ ہو ضمیر کی طرح مضاف ہو رہا ہے. آپ کے تو ضمیر کی طرح مضاف نہیں ہو سکتا، اس شعر میں ضمیر کی طرح مضاف ہو رہا ہے. جو آپ کیا شاذن، یہ شاذ ہے، خلاف قاعدہ ہے، قلیل ہے، بہت کم ہے. اور القلیل کالمعدوم، جو چیز کم کم ہو وہ گویا ہے ہی نہیں. سمجھے؟ اس لحاظ سے یہ شاذ ہے، خلاف قاعدہ جو چیز آتی ہے اس کو شاذ بولتے ہیں. ترجمہ کیا شعر کا؟ انما یعرف ذا الفضل، بڑی خوبصورت بات کی ہے شاعر نے. انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووہ. انما یعرف ذا الفضل، فضیلت والے کو پہچانتا ہے، لوگوں میں سے فضیلت والے کو پہچانتا ہے. ذووہ، فضیلت والا ہی فضیلت والوں کو پہچانتا ہے. سمجھے کہتے ہیں جیسا برتن، جیسے گندا ذہن ہوگا ویسی گندی سوچ ہوگی. وہ ہر بندے کو جو ہے نا وہ نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھے گا، منفی سوچ رکھے گا. اور جو اچھے اور فضیلت والے لوگ ہوتے ہیں نا جی، وہ فضیلت والوں کو پہچانتے ہیں. ہر بندہ فضیلت والے کو نہیں پہچانتا. ٹھیک، خیر. ذووہ، ہمارا مقصد کیا تھا؟ وہ مضاف ہے ہو کی طرف، آپ کہتے ہو ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا، اس کا مضاف جو آپ کہہ دیا شاذن، یہ شاذ ہے. آگے وَإِذَا قَطَعْتَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ عَنِ الْإِضَافَةِ، یہ تو تب تھا جب ہم اس کو مضاف کریں یا متکلم کی طرف، لیکن اگر اسماء ستہ کو مضاف ہی نہ کریں تو پھر کیا پڑھیں گے؟ پھر ہم اخن، ابن، حمن، ہنن، فمن اور ذو پڑھیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر مضاف نہ کریں پھر اخن، ابن، حمن، ہنن، فمن اور ذو، لیکن ذو بغیر اضافت کے استعمال ہو ہی نہیں سکتا. وذو لا یقطع عن الاضافہ، وہ اضافت سے نہیں کاٹا جا سکتا. البتہ، پکی بات ہے، پکا اصول ہے، جب بھی استعمال ہوگا مضاف بن کر ہی ہوگا. اور مضاف بھی کس کی طرف ہوگا؟ نکرہ کی طرف.
بات ختم ہوگی. ہاذا کلو، یہ اضافت کے حوالے سے پوری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی. اور اضافت بھی کون سی؟ بتقدیر حرف الجر، جہاں حرف در چھپا ہوا ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے حرف جر. کیونکہ اضافت کی دو صورتیں تھی نا، کبھی مضافلے سے پہلے حرف جر چھپا ہوا ہوگا، کبھی ظاہر ہوگا. شروع میں ہم نے پڑھ لیا. تو یہ جو تفصیل بیان کی کس کی؟ جہاں حرف جر تقدیراً موجود تھا. باقی اما ما یذکر فی حرف الجر لفظ، جہاں حرف جر لفظوں میں موجود ہوگا، فسیأتی کا فی القسم الثالث انشاء اللہ تعالی، اس کے وہ تیسری قسم میں اس کی تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ. بات ختم ہوگی. تھوڑا سا آج ہم پڑھیں گے اصول الشاشی کا، تاکہ چھٹی نہ ہو جائے. آپ تھوڑی سی دیر کے لیے اصول الشاشی نکال لیں، بہت ہی مختصر پڑھیں گے کیونکہ آج اس کا سبق لمبا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جی اس حوالے سے کوئی چیز پوچھنی تو نہیں ہے آپ نے؟